خشک موسم پورے ایشیا میں فصلوں کی کاشت میں خل ڈال رہا ہے، جس سے دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے خطے میں خوراک کی نینو موسمی انداز مزید نقصات بڑھ رہے ہیں اور کسانوں تجزیہ کاروں اور تاجرستان پہ دھونچا سکتا ہے۔ کسانوں، تجزیہ کاروں اور تاجروں کا کہنا ہے کہ شمال مغربی میدانی علاقوں سے لے کے ہندوستان کی اناج پیدا کرنے والے آسٹریلیا کی گندم کی مشرقی پٹی تک اور تھائی لینڈ کے چاول کے کھیتوں سے لے کر انڈونیشیا کے پائل کے وسیع باغات تک گرم موسم اور معمول سے کم بارشیں فصلوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور کسانوں کو پودے لگانے کو کم کرنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ ورلڈ کپ کے شرکاء کو حفاظتی خدشات کی وجہ سے دوبارہ قابل استعمال پانی کی بوتلیں مقامات پر لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فیفا نے جمعرات کو اپنے اسٹیڈیم کوڈ آف کنڈکٹ میں آخری لمحات کی تبدیلی کے بعد کہا۔ گورننگ باڈی، جس نے پہلے اسٹیڈیم کے اندر خالی شفاف دوبارہ قابل استعمال پلاسٹک کی بوتلوں کی اجازت دی تھی، نے کہا کہ اپ ڈیٹ شدہ کوڈ جو منگل سے نافذ العمل ہے اب ان پر پابندی لگاتا ہے۔ کم جونگ ان نے بدھ کے روز ایک نئے پلانٹ کا معائنہ کیا جو ہتھیاروں کے درجے کا جوہری مواد بناتا ہے اور کہا کہ پیانگ یانگ ہماری ریاست کی جوہری قوتوں کو تیز رفتاری سے بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کورین سینٹرل نیوز ایجنسی ان کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کے مطابق کہ ان کے ملک نے پچھلے 5 سالوں میں ہتھیاروں کے درجے کے جوہری مواد کی تیاری کی صلاحیت کو دوگنا کر دیا ہے اور یہ کہ نیا پلانٹ اس کی جوہری جنگی روک تھام کو مضبوط بنانے میں مدد کرے گا۔ حکومت نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ بجلی کی قیمتوں کا ایک نیا منصوبہ شیئر کیا ہے جو اپنے منظور شدہ لوڈ سے کم استعمال کرنے والے صنعتی صارفین کے لیے مقررہ چارجز میں خاطر خواہ اضافہ کرے گا، خاص طور پر وہ لوگ جو شمسی اور دیگر آف گرڈ پاور ذرائع پر منتقل ہو رہے ہیں۔ اس تجویز کو سرکاری طور پر 2 حصوں پر مشتمل صنعتی ٹیرف پالیسی کا نام دیا گیا ہے، جس کا مقصد صنعتی صارفین کی آئیوں کی وصولی ہے، کیونکہ زیادہ صارفین بجلی کی بلند قیمتوں اور کمزور اقتصادی ترقی کی وجہ سے قومی گرڈ سے دور ہو جاتے ہیں۔ واشنگٹن میں امریکی قیادت میں ہونے والی بات چیت کے بعد ایک مشترکہ بیان کے مطابق اسرائیل اور لبنان نے بدھ کے روز جنگ بندی پر عمل درآمد پر اتفاق کیا، لیکن کہا کہ اس کے لیے حزب اللہ کی طرف سے فائر بندی کے مکمل خاتمے کی ضرورت ہوگی۔ دونوں فریق، جن کے باضابطہ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، نے پائلٹ زون بنانے پر بھی اتفاق کیا، جس میں لبنانی مسلح افواج تمام غیر ریاستی عناصر کو خارج کرنے کے لیے علاقے کا خصوصی کنٹرول سنبھالیں گی۔ دہلی جم خانہ کلب 1913 میں پیدا ہوا تھا، جس کی پرورش برطانوی افسروں اور نوآبادیاتی سیٹ کے لیے ہوئی تھی اور بعد میں اسے بیوروکریٹس، سیاست دانوں اور آرام سے جڑے ہوئے لوگوں کو وراثت میں ملا تھا۔ تاہم اس نسب میں سے کوئی بھی اسے قانون بچا سکا۔ ہفتے بھارت نے اسے قانون سے نہیں بچا سکا۔ حکومت نے کلب کی اپنی لیز کی ایک شق پڑھی، ہفتے بھارت نے جسے عوامی مقصد کا نام دیا گیا اور نوٹس جاری کیا۔ زمین ریاست کو واپس آتی جیسا کہ اس پر عمارتیں ہیں۔ کلب کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف عدالت میں لڑے گا اور ہو سکتا ہے، لیکن آرڈر ختم ہو چکا اور گھڑی شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان میں لاہور جم خانہ اسی سال پیدا ہوا جو دہلی سے بڑا ہے اور بادشاہ کے فدیے کی زمین پر بھی بیٹھا ہے، لیکن خالی ہونے کا کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا۔ بینچ مارک کیپٹل سلیکون ویلی سی فرم، جو کہ ای بے، اسنیپ، اوبر اور ٹویٹر میں ابتدائی سرمایہ کاری کے لیے مشہور ہے، اپنی دستخطی روایات میں سے ایک کو توڑ رہی ہے۔ اپنے فنڈز کو تقریباً $425 ملین تک رکھنا اور صرف نوجوان اسٹارٹ اپس کی پشت پناہی کرنا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک اپنی گاڑیوں کو اس رقم یا اس سے کم تک محدود رکھنے کے بعد تنظیم 2 نئے فنڈز میں $2 بلین کے وعدوں پر بند ہو گئی ہے، جس میں ایک 25 بلین گاڑی بھی شامل ہے جو بعد کے مرحلے کی سرمایہ کاری کے لیے وقف ہے۔ اگرچہ کئی وینچر کیپٹل فرموں کے فنڈ کا حجم پچھلی دہائی کے دوران اربوں ڈالر میں بڑھ گیا ہے، بینچ مارک اس حکمت عملی پر قائم رہا جس نے اسے افسانوی بنانے میں مدد کی۔ سختی سے منتخب ہونے اور فرم کی حمایت یافتہ ہر سٹارٹ اپ میں ایک بڑا، عموماً 20 حصہ لے کر اس نے اپنے محدود شراکت داروں کے لیے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے ڈیزائن کردہ ماڈل کو برقرار رکھا۔ وہ سب ایک جیسے نظر آتے ہیں اور اچھی وجہ سے۔ پچھلے 10 سالوں میں ہر بجٹ اور اس سے زیادہ کافی حد تک ایک جیسا ہوتا ہے، جس میں معمولی فرق ہوتا ہے، عام طور پر ریونیو پلان کے نام پر جو چال چلی جاتی ہے، اور جب مالی سال 27 کے بجٹ کا اعلان کیا جائے گا تو اس بار بھی کچھ مختلف نہیں ہوگا۔ اس کی ایک سادہ سی وجہ ہے، 1.5 دہائی سے کچھ زیادہ عرصہ قبل پاکستان نے بالآخر ٹیکس اصلاحات کے ذریعے سنجیدہ کوشش کرنے کی اپنی آخری کوشش ترک کر دی۔ اس کے بعد سے یکے بعد دیگر حکومتیں مختلف چالیں چلا رہی ہیں۔
एमएनएसटी स्कीमों से लेकर पॉइंट ऑफ सेल मशीन तक कुछ ऐसा करने के लिए जो चालों से नहीं किया जा सकता होता, वो इन चालों से मईशत के बढ़ते हुए खदमात के शोबे को दस्तावीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो चाय के कप से समंदर की पैमाइश करने के मुतरादिफ है। हुकूमत ने इस फैसले की कोई वजाहत पेश किए बगैर माली साल 27 के बजट का ऐलान मुलतवी कर दिया है। सरकारी ऐलान की गैर मौजूदगी में ताख़ीर के पीछे वजूहात के बारे में मीडिया में क़यास आराइयाँ जारी हैं। सबसे ज़्यादा काबिल फ़हम वजाहत IMF के साथ हल न होने वाले मसाइल हैं, ख़ासतौर पर रिलीफ के लिए माली जगह और वफाकी अखरमदद के लिए कुछ सूबाई वसाइल की मुंतकली के हवाले से। मीडिया रिपोर्ट्स में नामालूम हुकाम के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान और IMF ने अभी तक रेवेन्यू को मुतहरिक करने के इक़दामात और प्रोग्राम के तहत दरकार अखराजात में कमी पर इत्तफाक नहीं किया है। हुकूमत मुबीना तौर पर टैक्स में रिलीफ, ज़्यादा तरक्याती और दिफाई मुख्तस में इजाफे के लिए गुंजाइश तलाश कर रही है, जबकि IMF अगले माली साल में GDP के 2% के बराबर बुनियादी सरप्लस हासिल करने के लिए मालियाती नज़्म ज़ब्त जारी रखना चाहता है। बनो यहाँ पेशावर हाई कोर्ट के एक बेंच ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हिदायत की है कि वो एंटी करप्शन इस्टेबलिशमेंट के मुतल्लिक़ अफसरान के खिलाफ हाजिर सर्विस जुडिशल अफसर हमायूं दिलावर के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर राज़ी की मुंतकली और उसके ख़ानदान के खिलाफ स्कीम में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर इंक्वायरी के बाद मुनासिब तादीबी कार्रवाई करे। बनो तोशा खाना असासा जात छपाने के मुकदमे में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सज़ा सुनाने वाले जज दलावर और उनके भाई सादिक दलावर, जस्टिस मोहम्मद तारिक अफरीदी और जस्टिस साबितुल्लाह खान के खिलाफ दर्ज FIR को मनसूख करने का हुक्म देते हुए सूबाई चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की कि वो अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए फौरी तौर पर मुजाज अथॉरिटी के सामने फैसला सुनाएं। एलोन मस्क की रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स अपनी ब्लॉकबस्टर इब्तदाई अवामी पेशकश में तकरीबन $71 ट्रिलियन की कीमत का हदफ बना रही है, जिससे तारीख की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट की शुरुआत की राह हमवार हो रही है। बुध को US सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के पास फाइलिंग में स्पेसएक्स ने कहा कि इसका सुबह वो 555 मिलियन शेयर्स 135 पेस पर फ़रोख्त करेगा, जिससे तकरीबन $75 बिलियन का इजाफा होगा। इस्लामाबाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मईशत के अहम शोबों से मुतल्लिक़ पॉलिसियों का जायज़ा लेने के लिए तश्कील दी गई कमेटी, जैसा कि वज़ारत सनत व पैदावार की तजवीज़ है, में स्टेक होल्डर्स की नुमाइंदगी का फ़ुक़दान है। वज़ीर मौसमियाती डॉक्टर मुसद्दक मुल्क की सरबराही में कायम कमेटी को 4 पॉलिसियों का जायज़ा लेने का काम सौंपा गया है, जिनमें नेक्स्ट जनरेशन एनर्जी स्टोरेज पॉलिसी, ऑटो एंड ऑटो पार्ट्स पॉलिसी 2026-31, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी और सोलर सेल्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी शामिल है। KP के फनानजार का कहना है कि वफाकी हुकूमत को 1.7 ट्रिलियन रुपए के माली सुराख का सामना है। मुजम्मल उसलम का दावा है कि इत्तेहादी एक तंग जगह पर है इस्लामाबाद। IMF के ज़्यादा वादों की वजह से मरकज़ एक तंग जगह पर है इलाहाबाद। ये 7 ट्रिलियन रुपए के मालियाती सुराख की वजह से बजट बनाने में मुश्किलात का सामना है और वो चाहती है कि सूबों बिलखुसूस पंजाब और सिंध को ज़्यादा माली बोझ बर्दाश्त करना पड़े। खैबर पख्तूनख्वा के ख़जानाजार ने बुध को दावा किया। नवंबर 1970 में भोला तूफ़ान ने मशरकी पाकिस्तान में 50 लाख अफराद को हलाक किया। यही खान की हुकूमत ने हंगामी इमदाद के लिए 10% सरचार्ज मुतारिफ कराया। बांग्लादेश 13 माह बाद आज़ाद हुआ, मुतासर इलाका जा चुका था, लेवी बाकी रही। जुल्फ़िकार अली भट्टो की हुकूमत ने 1972 में रेवेन्यू को आम वफाकी खातों में डाल दिया। कोई हिसाब किताब शाया नहीं किया गया। 1985 में जनरल ज़िया ने इकरा सरचार्ज मुतारिफ कराया, जो एक तालीमी फ़ंड के तौर पर तैयार किया गया था। आमदनी मुतवाज़न वफाकी ऑपरेटिंग अकाउंट्स। जब किसी MF के इसरार पर उसे ख़त्म कर दिया गया तो किसी मुतबादिल तालीमी आले ने सांचा तरतीब दिया गया था। 50 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान उस सांचे से नहीं हटा। जो चीज़ साइक्लोन सरचार्ज के तौर पर शुरू हुई थी वो अब एक 55 ट्रिलियन रुपए के इंस्ट्रूमेंट है, जिसे नॉन टैक्स रेवेन्यू के तौर पर गलत दर्जा बंदी किया गया है। फ़न तामीर एक जैसा है लेकिन पैमाना बदल गया है। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि बर्लिन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में घूमने वाली जगह हासिल करने में नाकाम होने के बाद यूक्रेन और इसराइल की हिमायत को वोटों की कीमत लग सकती है। जोहान वुडेफल ने पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया से हारने को तलख शिकस्त करार दिया, जिसके बाद बुध की शाम कौंसिल के 5 नए मेंबरान में से एक मुल्क बनने के बारे में वोटिंग हुई। ज़ुकोतो नाइजीरिया, जब भी उसका शौकीन 7 साला बच्चा होमवर्क करके स्कूल से घर वापस आता, 28 साला हबीबा अबूबकर जानती थी कि अब उसे अपने पड़ोसी के पास ले जाने का वक्त
آ گیا ہے، جسے بچہ خالہ کہتا ہے، حالانکہ ان کا خون سے رشتہ نہیں تھا، جو ہر بار اس کا نجات دہندہ رہا تھا جب وہ اپنی کلاس کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا تھا اور اس کا استقبال کرتا تھا۔ لیکن یہ 2021 میں بدل گیا جب ابوبکر نے شمال مغربی نائجیریا کی سکوٹو ریاست میں خواتین کے مرکز برائے جاری تعلیم میں اپنا داخلہ لیا۔ ریپبلکن زیر قیادت امریکی ایوان نمائندگان نے بدھ کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے سے روکنے کے لیے ایک قرارداد کی منظوری دی، جو 3 ماہ پرانے تنازع کے بارے میں ان کی پارٹی کے اراکین میں بڑھتی ہوئی تشویش کی عکاسی کرتا ہے۔ 2015 سے تشویش کی عکاسی کرتا ہے۔ ایوان نے 215 سے 208 ووٹ دیے کیونکہ 4 ریپبلکنز نے جنگی طاقتوں کی قرارداد کے حق میں ڈیموکریٹس کے ساتھ ووٹ دیا، جس میں ٹرمپ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایران سے امریکی فوجیوں کو واپس بلائے جب فوجی طاقت کے استعمال کی اجازت نہیں دیتی۔ تیز رفتار کامرس مارکیٹ میں ہندوستانی سٹارٹ اپ فرسٹ کلب نے سرمایہ کو اس بات پر قائل کیا ہے کہ معیار ایک نیا موقع ہو سکتا ہے جو اس کے آخری فنڈنگ راؤنڈ کے صرف 9 ماہ بعد اس کی قدر کو دوگنا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بنگلورو میں قائم سٹارٹ اپ نے پیک ایکس پارٹنرز اور سوفینا کے تعاون سے سیریز بی راؤنڈ میں 55 ملین اکٹھے کیے ہیں۔ سرمایہ کاری کے بعد کمپنی کی قیمت 255 ملین ہے۔ یہ $120 ملین سے زیادہ ہے جب اس نے آخری بار ستمبر 2025 میں سرمایہ اکٹھا کیا تھا۔ موجودہ سرمایہ کاروں ایکسل، آر ٹی پی گلوبل اور پیرامارک وینچرز نے بھی شرکت کی۔ تازہ ترین فنانسنگ فرسٹ کلب کی کل فنڈنگ 86 ملین تک لے جاتی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے ایک ایسا اقدام منظور کیا ہے جس کے تحت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران میں مزید فوجی کارروائی کرنے سے روکنا ہے۔ 215-208 ووٹ اس کارروائی کرنے سے روکنا ہے۔ 215-208 ووٹ اس وقت کامیاب ہوئے۔ جنگ کی عدم منظوری کے ایک غیر معمولی عوامی شمار میں 4 ریپبلکنز ڈیموکریٹس میں شامل ہوئے۔ ایوان کی طرف سے ٹرمپ کے جنگی اختیارات پر لگام لگانے کی یہ چوتھی کوشش ہے، جس کے بارے میں ناقدین کا کہنا ہے کہ کانگریس کی منظوری کا فقدان ہے۔ اینٹیلوپ ریو بحیرہ جنوبی چین کے شمال مغربی کونے میں ایک چھوٹا آنسو کی شکل کا جزیرہ ہے اور حال ہی میں تقریباً مکمل طور پر پانی کے اندر، لیکن اس سال اس میں ڈرامائی تبدیلی آئی ہے۔ ایڈم ہماوی ایک پلاسٹک سرجن، فوج کے تجربہ کار اور تنازعات کے زون کے طبی کارکن نے ریاست متحدہ کے ایوان نمائندگان میں کھلی نشست کے لیے پرہجوم ڈیموکریٹک پرائمری جیت لی ہے۔ مصری نژاد ڈاکٹر کی جیت نے انہیں نیو جرسی کے 12ویں کانگریشنل ڈسٹرکٹ کی نمائندگی کرنے کے راستے پر گامزن کر دیا، جو ڈیموکریٹک گڑھ ہے۔ وسطی انتخابات میں ان کا مقابلہ 3 نومبر کو ریپبلکن گریگ میلے سے ہوگا۔ امریکی ایوان نمائندگان نے کانگریس کی اجازت کے بغیر ایران پر حملہ کرنے کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اختیارات پر لگام لگانے کی قرارداد منظور کی ہے۔ بدھ کے روز واشنگٹن ڈی سی میں 215 سے 208 ووٹوں میں بل کو منظور کرنے کے لیے 4 ریپبلکن ڈیموکریٹس میں شامل ہوئے۔ اگر فلورنٹینو پیریز اتوار کو کلب کا صدارتی انتخاب جیت جاتے ہیں تو ہوزے مورینہو ریال میڈرڈ کا انتظام سنبھالنے کے لیے واپس آ جائیں گے۔ موجودہ صدر نے اعلان کیا ہے کہ وہ لا لیگا کلب کی سربراہی میں ایک اور مدت کے لیے مہم چلا رہے ہیں۔ پیریز سال میں کے کلب کی سربراہی میں ایک اور مدت کے لیے مہم چلا رہے ہیں۔ قابل تجدید توانائی کے کاروباری انریکے ریکلم کا سامنا کر رہے ہیں نے اپنے سوشل میڈیا چینلز پر مہم کا اعلان ایک مختصر ویڈیو کے ساتھ کیا، جس میں مورینہو کو صرف یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا تھا کہ ہاں۔ ایپل اور گوگل نے بدھ کے روز ایک توسیع شدہ کثیر سالہ تعاون کا اعلان کیا۔ پیارا تیزی سے بڑھتا ہوا اسٹاک ہوم وائب کوڈنگ اسٹارٹ اپ طویل عرصے سے گوگل کلاؤڈ صارف رہا ہے۔ نئے معاہدے کے تحت یہ بہت بڑا معاہدہ ہوگا۔ اگرچہ کمپنیوں نے ڈالر کے اعداد و شمار ظاہر نہیں کیا، ایک شخص جو اس معاہدے کے بارے میں جانتا ہے کہ اس میں AI کے استعمال سمیت گوگل کلاؤڈ پر لوول کے قدموں کے نشانات میں 5 گنا اضافہ شامل ہے۔ معاہدے کے ایک حصے کے طور پر یہ فرد کے نشانات میں ہمیں بتاتا ہے۔ لوول دونوں اینتھروپکس کلاؤڈ کوڈنگ کے کاموں کے لیے وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والا AI ماڈل اور گوگل کے اپنے جیمنی ماڈلز تک وسیع رسائی حاصل کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ تازہ ترین امریکی صدر بن گئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بینجمن نیتن یاہو سے اختلاف پایا۔ مبینہ طور پر لبنان میں فوجی کارروائی پر اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ہاتھ جھڑپ کے بعد، جس نے واشنگٹن کی ایران سفارتکاری کو بحران میں ڈال دیا ہے، تہران نے امریکہ کے ساتھ بات چیت معطل کرنے کی دھمکی دے کر لبنان پر اسرائیل کے حملوں کا جواب دیا۔ ایران کے ساتھ غیر مقبول جنگ سے خود کو نکالنے کی ٹرمپ کی کوششوں کو ایک ممکنہ دھچکا۔
فائیو آئیز اتحاد کی سیکورٹی ایجنسیوں نے، جس میں امریکہ اور برطانیہ شامل ہیں، بدھ کے روز چینی جاسوسوں کے بارے میں ایک انتباہ جاری کیا۔ آن لائن جاب پلیٹ فارمز کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے رازوں کی حفاظت کے بلیٹن میں کہا گیا ہے کہ چین کی ملٹری انٹیلیجنس سروسز حکومت فوج یا کسی ایسے شخص کو نشانہ بنانے کے لیے پیشہ ورانہ نیٹ ورکنگ سائٹس اور آن لائن بھرتی کی خدمات کا استعمال کر رہی ہیں جو خفیہ معلومات رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ریاست ہائے متحدہ میں ایک ڈیموکریٹک قانون نے عالی سفارتکار مارکو روبیو سے پوچھا کہ آیا اسرائیل جا نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ زیادہ تر دنیا اس بات کا اندازہ لگاتی ہے کہ وہ کرتے ہیں۔ روبیو نے بدھ کے روز ایک سماعت کے دوران کانگریس کے رکن جوکون کاسپترو کو بتایا، حالانکہ انہوں نے اسرائیل کے جوہری ہتھیاروں کے بارے میں واشنگٹن کی اپنی پوزیشن بتانے سے انکار کر دیا تھا۔ پلیئر لوڈ ہو رہا ہے۔ دفاعی ٹیکنالوجی اس وقت سرخ گرم ہے۔ انڈریل اور ماہ انڈسٹریز نے بالترتیب اپنی قیمت استا کو دگنا اور 4 گنا کر دیا ہے، اور امریکی حکومت دفاعی بجٹ میں 40 اضافے کی تجویز کر رہی ہے۔ نئے اسٹارٹ اپس کی لہر ان حکومتی معاہدوں کا پیچھا کر رہی ہے، لیکن راس فوبینی کے مطابق وینچر انویسٹر جس نے انڈریل کا پہلا چیک لکھا، ان میں سے زیادہ تر پروٹوٹائپ کنٹریکٹ اور حقیقی پروڈکشن ڈیل کے درمیان موت کی وادی میں گم ہو جائیں گے۔ اگر الفابیٹ کا ریکارڈ توڑ 85 بلین اسٹاک کی فروخت ای سے متعلقہ پیشکشوں کے لیے سرمایہ کاروں کی بھوک کا اشارہ دیتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے تو ہم محفوظ طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ سرمایہ کار بے حد شوقین ہیں۔ گوگل کی پیرنٹ کمپنی نے ابتدائی طور پر $40 بلین مالت کے مختلف ایکویٹی آلات کی پہلی قسط فروخت کرنے کا ارادہ کیا تھا، ایکویٹی آلات کی پہلی قسط فروخت کرنے کا ارادہ کیا تھا، جن کی قیمت سرمایہ کاروں کی وسیع رینج تک قابل رسائی ہوگی۔ سی ای او سندری پچائی نے پیر کو ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ لیکن پیشکش اتنی زیادہ تھی کہ اس نے اس کے بجائے 45 بلین اکٹھا کیا۔ خریداروں میں سے برکشائر ہتھوے، جو اب بھی قیمتی سرمایہ کاری کی محبت کے لیے جانا جاتا ہے، نے $10 بلین کی مالیت حاصل کی۔